ہے اس کے بغل میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے آپ کے گھر کے اندر بدبو آ رہی ہے، یہ گھر کی مانوی اصلاح ہے، تو ضروری ہے کہ آپ اس کی اصلاح کریں، اس سے بچنے کی آپ کوشش کریں۔ وہ بدبو آپ کے گھر میں کس طریقے سے نہ آئے اور یہ راستہ کیسے بند کیا جاتا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ گھر کی مادی اصلاح ہے، گھر ٹپک رہا ہے کہیں سے، اس میں سوراخ ہو گیا ہے، سخت بارش جب ہوتی ہے تو گھر کے اندر پانی ٹپک جاتا ہے، خصوصاً سردی میں جب بارش ہوتی ہے تو پانی کی وجہ سے اور سردی کی وجہ سے بچوں کا رہنا اس میں مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی اصلاح آپ کے اوپر ضروری ہے، اور یہ آپ کے گھر کی مادی اصلاح ہے۔ اور گھر کی معنوی اصلاح یعنی وہ اصلاح جو مادے سے نہ کی جا سکے، سیمنٹ، گارے، ہوا، ماحول سے نہ کی جا سکے، بلکہ اس کی اصلاح یہ ہے کہ آپ کے گھر کے اندر بچہ ہے، بچہ بگڑا ہوا ہے اور گھر میں رہتا ہے، اس کی اصلاح ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بغیر اس کی اصلاح کے گھر کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ یہ گھر کی معنوی اصلاح ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کے اوپر فرض اور واجب ہے کہ وہ اپنے گھر کی معنوی اصلاح بھی کرے اور مادی اصلاح بھی کرے، اور یہ ایسی ذمہ داری ہے جو میاں بیوی پر ایک ساتھ واجب ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے جو گھر کا جتنا بڑا ذمہ دار ہوگا اس کے اوپر یہ بڑی ذمہ داری ہوگی، یہ ذمہ داری بڑی ہوگی، اور جس کی ذمہ داری اس سے متعلق جتنی ہی کم ہوگی اس کی ذمہ داری اس سے متعلق یا اس سے متعلق اس سے پوچھ اور تاج قیامت دن کم کی جائے گی۔ دیکھیے، پہلی چیز گھر سے متعلق یہ ہے کہ کوئی بھی انسان کوئی گھر لیتا ہے، حالانکہ یہ ایک ایسی چیز میں آپ کے سامنے ابھی رکھ رہا ہوں جسے سن کر کے بہت سے لوگ تعجب کریں گے، لیکن ہمارے دین اور ہمارے مذہب کی خوبی یہ ہے کہ یہ چیزیں بھی قرآن اور حدیث کے اندر تفصیل سے بیان کی گئی ہیں کہ کوئی انسان کوئی گھر بنانا چاہتا ہے، کوئی گھر خریدنا چاہتا ہے، تو ضروری یہ ہے کہ جس جگہ گھر بنا رہا ہے، جس جگہ گھر لے رہا ہے، اس جگہ کو سب سے پہلے دیکھیے کہ آیا یہ جگہ ہمارے گھر کے لیے مناسب ہے کہ نہیں ہے، یہ جگہ ہمارے بچوں کے رہنے کے لیے مناسب ہے کہ نہیں ہے، جس جگہ ہمارا رہنا شرعی اعتبار سے بہتر اور جائز ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ علی سبیل المثال، مسلمان جب گھر اپنا دیکھے تو گھر سے پہلے گھر کے پڑوسی کا دیکھنا بہت ضروری ہے۔ گھر کوئی بنا رہا ہے، گھر کوئی خرید رہا ہے، تو گھر سے پہلے گھر کے پڑوسی کے بارے میں سوچنا ضروری ہے۔ اس لیے عربی کی ایک مثل ہے، الجار قبل الدار، الجار قبل الدار، یعنی گھر سے پہلے پڑوسی کو دیکھ لو کہ تمہارا پڑوسی کوئی کافر تو نہیں ہے، تمہارا پڑوسی کوئی فاسق تو نہیں ہے، تمہارا پڑوسی کوئی برا آدمی تو نہیں ہے جس کا اثر تمہارے دین پر، تمہارے اخلاق پر، تمہارے ماحول پر، تمہارے بچوں پر پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے خصوصاً ایسے ماحول میں جہاں مسلم اور غیر مسلم دونوں رہتے ہوں، وہاں یہ ضروری ہے کہ مسلمان گھر لینے سے پہلے، گھر بنانے سے پہلے سب سے پہلے یہ دیکھے کہ جو گھر بنا رہا ہے وہ مسلم آبادی میں ہے کہ غیر مسلم آبادی میں ہے۔ سنن ابو داود کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انا بریء من کل مسلم، میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکوں کے بیچ میں رہتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ نے بیان فرمایا، لا تساکنوا المشرکین ولا تجامعوہم، نہ مسلمانوں کے ساتھ ایک جگہ رہو، مشرکوں کے ساتھ نہ مشرکوں کے ساتھ ایک جگہ رہو، اور نہ ان کے ساتھ ایک جگہ سکونت اختیار کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شرعی طور پر گھر کی اصلاح کے اندر پہلا قدم یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ
کہ وہ گھر جو بنا رہا ہے، گھر جو لے رہا ہے، وہ گھر کہاں اور کس جگہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے نسائی شریف وغیرہ میں روایت ہے، امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے برے پڑوسی سے اللہ کی پناہ چاہتے تھے۔ برا پڑوسی کافر ہے تو برا ہی برا ہے، اور اگر مومن ہے، مسلمان ہے، پھر بھی برا پڑوسی اور اس کا پڑوس اختیار نہیں کرنا چاہیے، اس کا پڑوس اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری چیز گھر کی اصلاح سے متعلق، گھر انسان جب بنائے، گھر انسان جب خریدے، شرعی طور پر اس کے اوپر یہ چیز بھی ہے کہ وہ گھر دیکھے کہ جس جگہ گھر بن رہا ہے یہ آبادی ماحول یہاں کا کیسا ہے، کہیں یہاں کی آب و ہوا بڑی گندی تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایک کارخانہ ہے، ایک مل ہے، اس کے بغل میں اپنا گھر بنا لے رہا ہے، کہ کارخانے اور مل کی ساری گندگی جب اڑے تو وہ کہاں پر ہے؟ ہمارے گھر کے اندر آئے، ہمارے گھر میں آئے۔ ذرا سوچیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ 4 چیزیں نیک بختی کی علامت ہیں اور 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں۔ 4 چیزیں نیک بختی کی علامت ہیں اور 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں۔ اگر یہ 4 چیزیں انسان کے اندر پائی گئیں تو انسان اپنی زندگی بڑے آرام سے اور سکون سے گزارے گا، اور اگر یہ 4 چیزیں نہ پائی گئی بلکہ اس کے برعکس 4 چیزیں پائی گئیں تو اس کی زندگی نہایت ہی مشکل اور پریشانی کی زندگی ہوگی۔ وہ 4 چیزیں ہیں کون سی؟ پہلی چیز آپ نے بیان فرمایا نیک عورت، اسی طریقے سے اگر عورت ہے تو نیک مرد۔ ارے بات سمجھے نا؟ پہلی چیز، اگر انسان کو نیک اور صالح عورت میسر ہو جائے یا کسی عورت کو نیک اور صالح مرد میسر آ جائے، اس لیے کہ اگر میاں بیوی گھر میں رہتے ہیں اور دونوں میں ذہنی طور پر موافقت نہیں ہے تو وہ گھر سڑک سے برا رہتا ہے۔ انسان بھاگتا ہے کہ اپنے گھر میں کتنا کم وقت گزاریں، اور عورت چاہتی ہے کہ یہ کتنا کم وقت ہمارے پاس رہیں، باہر رہتے ہیں وہی سکون رہتا ہے ہم کو، ہمارے بچوں کو۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ انسان کے لیے بڑی نیک بختی اور سعادت ہے کہ مرد ہے تو اسے نیک شوہر نصیب ہو جائے اور نیک عورت نصیب ہو جائے، اور عورت ہے تو اسے نیک شوہر مل جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور گھر کی اصلاح کے لیے بڑا اچھا قدم ہے۔ اسی لیے بات دوسری طرف نہ جائے، آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ شادی کرتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو زیادہ اہمیت دی ہے؟ کس چیز زیادہ اہمیت دی ہے؟ دین کو، ہے نا؟ صحیحین کے اندر روایت ہے کہ 4 چیز دیکھ کر کے عورت کی شادی کی جاتی ہے۔ وہ کون ہیں؟ اس کی خوبصورتی دیکھ کر کے، اس کا مال دیکھ کر کے، اس کا خاندان دیکھ کر کے، اور اس کا دین دیکھ کر کے۔ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ تم دینداری کو قبول کرنا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ۔ لڑکی کے ولی کو خطاب کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہاری لڑکی کا ہاتھ مانگنے کے لیے کوئی ایسا شخص آ جائے کہ جس کے اخلاق اور دین کو تم پسند کر رہے ہو، بے دین نہیں ہے، بے نمازی نہیں ہے، کیا ہے؟ دیندار ہے اور اچھے اخلاق کا مالک ہے، تو آپ نے فرمایا اس سے شادی کر دو اپنی لڑکی کی۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اگر تم لوگوں نے ایسا نہیں کیا تو زمین کے اندر بہت بڑا فساد پیدا ہو جائے گا۔ اسی لیے عمومی طور پر جو لوگ مال دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں، چاہے لڑکی والے ہیں یا لڑکے والے ہیں،